السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ صدر محترم و حاضرین سالانہ انجمن اور میرے حضرات حکم، آج میرے تقریر کا عنوان ہے عزت و ذلت کا حقیقی مفہوم۔ اس دنیا میں لوگوں کی دور دور بڑی عجیب ہے۔ اکثر لوگ بس روپیہ پیسہ کمانے اور جوڑنے میں حقان ہو رہے ہیں، اور اسی کا انہوں نے اپنی عزت اور عزت کا معیار سمجھا ہوا ہے، اور یہ وہ معبود ہے جو دنیا والوں کو سب سے پیارا ہے، اور اسی کے لیے وہ اپنی جان و ایمان اور ساری خوشیاں قربان کر رہے ہیں۔ دفتروں کو ملازم، بازاروں میں درج، کارخانوں کے مالک اور مزدور، اور کھیتوں میں زمیندار اور ان کے گزاری، عموماً سب کی کوشش اس دنیا میں اپنا سٹیٹس اور معیار زندگی بلند کرنا ہی ہے۔ اسی کو یہ لوگ عزت سمجھتے ہیں، سوائے ایمان کے یقیناً زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کے جائز کام، کاروبار حلال اور جائز ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی قسم اختیار کرنا ضروری بھی ہے، مگر روپیہ پیسہ جمع کرنے کو اپنا مقصد زندگی بنا لینا تو کوئی کام نہیں، اور نہیں حقیقت عزت کا معیار ہے، اور نہیں انسان اس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عزت و وقار کا معیار اللہ کی بندگی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہی ہے جو سب سے بڑھ کر متقی ہو۔ خدا کو بھول گئے ہیں لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے ہیں لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزق حال نہیں۔ دوستو، ساتھیو، محترم احباب گرامی، اگر انسان نے توحید کا سکنا پڑا ہو تو یہ مال و دولت اور کمائی کے حیلوں سے یہ بس اوقات انسان کو بغاوت بلکہ سب تک پہنچا دیتے ہیں، اور عام لوگ تو ان معاملات میں حلال حرام، جائز نہ جائز کا بھی فرق نہیں کرتے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں کہ انہوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے کہ عزت ذلت انہیں اپنے ولیوں اور بزرگوں سے ملتی ہے، حالانکہ عزت کا مالک رب العزت ہے، وہ جسے عطا فرما دے وہ عزیز ہے، اور جسے چھین لے وہ جلیل ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عطا کرنے انہیں یا رب بصارت بھی بصیرت بھی، عطا کرنے انہیں یا رب بصارت بھی بصیرت بھی۔ مسلمان جا کے لڑتے ہیں سواد خواہی میں۔ انبیاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرعون کے بعد اولیاء اللہ کو جو عزت حاصل ہے وہ اس دنیا کے کسی قارون یا فرعون کا مقدر نہیں۔ لوگ قارون یا فرعون کا تذکرہ بطور غصہ اور کہانی عبرت کو کرتے، ورنہ کسی کے دل میں ان کی کوئی عزت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر عزت والا وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرف مکہ کا کافر ابو جہل ہے، اور دوسری طرف اللہ اس کے رسول اور دین کے لیے اپنی جان مال اور رسول کو نچھاور کر دینے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک طرف مدینہ کی بادشاہی کا تاج خوف دیکھنے وہ اللہ عبداللہ بن منافق، اور دوسری طرف اللہ اس کے اور دوسری طرف متوسط حال مزدان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ ایک طرف مکہ کا کافر ابو جہل، ایک طرف مکہ کا انتہائی گولا چٹا مالدار سردار ابو لہب ہے، اور دوسری طرف قال عمر خادم رسول بلال بن ابی رباح رضی اللہ عنہ۔ اگر پوری تاریخ میں موجودہ لوگوں کا بھی تقابل کر لی، ولی احمد آئے گا کہ لوگوں میں اگر کسی کی قدر و منزلت ہو، جوانی ان کا ذکر خیر کرتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ والے ہی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان اللہ والوں ہی کے لیے زمین پر قبولیت ہے، اور آخرت میں بھی انہی کا حصہ ہے۔ یہ ربانی شخصیات ہے کہ ان کے تذکروں سے ایمان میں تازگی آتی ہے۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں سر آ جائے تو اللہ یاد آتا ہے۔ تو آئیے دوستو ساتھیو، ایمان و عمل صالح حاصل کریں، ہمیں ہمیشہ کی عزت پانے کی محنت کریں، اور ہمیں یہ عدالت مسجد کی صفار و مدارس اسلامیات کی فضا میں ملنے والے ہیں۔ راحت کی مشروط کی تقسیم اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ مزید فرمایا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ آیا آخر میں دعا کرتے ہیں، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو عزت و ذلت کا حقیقی مفہوم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو سیدھی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو آنے والے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔